یہ پہلا سوال ہے کہ کیش اکاؤنٹ میں وہ پیسے نکلوانے اور جمع کرنے پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ دیکھیے، اگر تو وہ کوئی اپنا اسٹیشنری کا کوئی خرچہ لیتے ہیں یا اپنی دکان کا یا کلرک وہاں رکھتے ہیں اس کا کوئی خرچ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر پیسے پر پیسہ ہے تو پھر یقیناً سود۔ سگریٹ کی کمائی حلال ہے؟ سگنل سے کیا مراد ہے؟ سگریٹ تمباکو والے سگریٹ۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کلو مسکرن و مفترن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے یا دماغ کو چکرائے، فطور پیدا کرے۔ سگریٹ نشہ نہیں لاتی، لیکن پان تمباکو والا، بیڑی، حکا، سگریٹ اور عمران خان والی نسوات، یہ جب بھی آپ استعمال کریں گے آپ کے دماغ کو چکر ضرور آئے گا۔ صرف اس بندے کو آئے گا جس نے اب تک نہ پی ہو، پھر آپ اس کو پلاؤ۔ ہاں، جو پہلے سے پیتا آ رہا ہے اس کو نہیں آتا۔ کالے کپڑے پہ رنگ چڑھائیں گے نظر نہیں آئے گا، سفید کپڑے پہ رنگ چڑھائیں گے تو نظر آئے گا۔ یہ آگے سے ہٹو، یہ ہوا ہی بند کر دی یار، ہوا بند کر دی ساری۔ کیا موبائل پر تصویر بنانا گناہ ہے؟ اب میں تو نہیں بنا رہا، تصویریں تو آپ بنا رہے ہو، مسئلے بھی آپ پوچھ رہے ہو۔ عجیب آدمی ہو تم لوگ یار، پہلے تصویر بناتے ہو پھر مسئلے پوچھتے ہو۔ دیکھیے، اگر کوئی مقصد ہے اس کا، جیسے یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس کو یوٹیوب پہ چڑھائیں گے، یہ آپ ابھی حال میں جتنے لوگ تھے، پھر یہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ اس کو سنیں گے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر تو یہ مقصد ہے تو وہ ایک نیک مقصد ہے۔ اگر ایسے جو مولوی کے ساتھ سیلفی بنا لیں تو فیس بک پہ ڈال دیں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں، وہ یقیناً گناہ کے کاموں میں آئے گا۔ جی فرمائیے۔ آج کے دور میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اصل سید ہے، یعنی حضرت علی کی نسل میں سے ہے؟ ہمارے پاس تو ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اسی کی بات ہم مانیں گے۔ آپ صحیح دیکھنے کے لیے یہ کہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سید کو زکوٰۃ نہ دو، سید کو صدقہ نہ دو۔ اکثر مانگنے والے آ کے کہتے ہیں کہ یہ سید، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دیں گے۔ جب وہ بولے سید ہو تو بولو پھر تو تمہیں کچھ صدقہ دے ہی نہیں سکتے، ہمیں تو حرام ہے۔ وہ پھر ہفتہ گزار کے پھر حلیہ بدل کے آئے گا جی میں سید نہیں ہوں۔ اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ اصلی اور نقلی کا انشاءاللہ۔ جی بعد میں حضرت عمر کے علم والی حدیث کی دلیل دے۔ حضرت عمر کے علم والی، یہ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا اور خود ہی اس کی تعبیر بیان کی۔ جی اللہ تعالیٰ کے لیے غفور الرحیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ غفور الرحیم دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری صفتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں جو انسانوں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے تواب ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، تواب اللہ کی صفت ہے، اور یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صرف جب اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اس کے معنی تبدیل کرتے ہیں، جب بندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تب اللہ بھی سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بولتا ہے ہم بھی بولتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، روشنی کا محتاج نہیں ہے، فاصلے کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے وہ کان کا محتاج نہیں ہے، ہم کان کے محتاج ہیں، فاصلے کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں، اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے، پھر فاصلہ اتنا ہو کہ آواز ہم تک پہنچ رہی ہو، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تو عرش معلیٰ پہ ہوتے ہوئے سنتا ہے ساری کائنات کی آواز، اور کروڑوں کھربوں میلوں کا فاصلہ ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اور ایسے سن رہا ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے سنتے ہیں۔ تو بعض صفتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں جو بندوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور وہ کوئی حد نہیں، اور اللہ نے خود استعمال کی، جیسے آپ نے خود رسول اللہ کی مثال دی۔ جی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت موجود تھے؟ کس کے وقت موجود تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت۔ جی بالکل موجود تھے۔ یہ ثقیفہ بنو سعدہ کوئی ہزاروں میلوں کے فاصلے پر تھوڑی تھا، وہیں مدینے میں تھا، وہیں تھا، وہیں یہ شیعہ لوگوں نے بات اچالی ہوئی ہے
کہ یہ تدفین 3 دن تک تو اللہ کے رسول کی جسد خاکی جو ہے 3 دن تک رکھا رہا، اس لیے کہ لوگوں کا اتنا رش تھا، وہ اس طرح جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارا جنازہ ہوتا تھا۔ وہ کمرے میں جتنے 15-20 جتنے لوگ جا سکتے تھے کھڑے ہوتے، درود و سلام پڑھتے، وہ باہر نکل جاتے، پھر دوسرے جاتے، وہ باہر نکل جاتے، یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ 3 دن، پیر والے دن آپ فوت ہوئے اور بدھ والے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ تو اس عرصے میں سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ شیعوں کا الزام ہے کہ یہ لوگ خلافت پہ لڑتے رہے اور کوئی نبی کو پوچھ ہی نہیں رہا تھا، 3 دن تک آپ ایسے پڑے رہے، یہ ایسے جی۔ وطر کی شرعی حیثیت سنت کی ہے، فرض کی ہے، وطر کی دعا بھولنے تو اس کے بارے میں وطر کی دعا بھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وطر پہ، البتہ وطر اللہ کے رسول نے سفر میں بھی ترک نہیں کی، وطر اللہ کے رسول نے سفر میں بھی ترک نہیں کی، فجر کی 2 سنتیں بھی آپ نے سفر میں ترک نہیں کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم از کم عام نفل سے اس کا درجہ اوپر ہے۔ جی جنگ صفین اور نہروان کے بارے میں اب تو یہ علی مرزا کے سوالات شروع ہو گئے، اس سے سوال کریں، یعنی کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جنگ جمل یا صفین کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، اور آگے فدق کی بھی وضاحت کرتے ہیں، مرزا جیلمی صاحب کے بارے میں۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ جنگ جمل نہ حضرت معاویہ نے شروع کی نہ حضرت علی نے شروع کی، یہ خوارج دونوں طرف سے موجود تھے، اسپیکر بھی بند ہے اور پنکھا بھی بند ہے۔ جنگ جمل جو ہے یا جنگ صفین، جمل حضرت عائشہ حضرت علی کے مابین ہوئی، صفین حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین ہوئی۔ نہ جنگ جمل کو حضرت عائشہ نے شروع کیا نہ حضرت علی نے، نہ جنگ صفین کو حضرت معاویہ نے شروع کیا نہ حضرت علی نے۔ دونوں گروہوں میں خوارج موجود تھے اور وہ حضرت علی کے بھی سخت دشمن تھے، حضرت معاویہ کے بھی سخت دشمن تھے، اہل بیت کے بھی دشمن تھے، اور وہ خوارج دونوں پارٹیوں میں چھپے ہوئے تھے اور یہ کسی طرح بھی سلو نہیں ہونے دیتے تھے، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ رات کو شب خون مارا، ایک ادھر سے تیر چلایا، پھر ادھر سے ان لوگوں نے تیر چلایا، اور شو یہ کیا کہ معاویہ والوں نے حملہ کیا، انہوں نے یہ شو کیا کہ علی والوں نے حملہ کیا، حالانکہ دونوں کو پتہ نہیں اس چیز کا۔ یہ پنکھا بند کر دیا۔ آپ نے تو کہا تھا مختصر سوالات، اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام 15 سے 17 منٹ کی ظہر اور عصر کی نماز کرواتے ہیں، اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں کہ 35 منٹ کی نماز بھی ثابت ہے۔ مسجد مارکیٹ میں اس بارے میں دیکھیے، پنکھا بند ہے، یہ پنکھا بھی بند ہے، اسپیکر بھی بند ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ امام ظہر اور عصر 15 منٹ کی، یہ دیکھو کہ وہ اکیلے جب نماز پڑھتا ہے کتنے ٹائم لگاتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ جو امام 15-20 منٹ لگاتا ہے ظہر اور عصر میں، وہ جب اکیلے نماز پڑھے تو کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ حرم میں سلام ایک طرف بیٹھتے ہیں جنازے کا، دونوں طرف بیٹھنے والا۔ ایک سوال تو پورا ہونے دینا، حرم کے اندر جو جنازہ ہوتا ہے اس کو ابھی امامت والا سوال تو پورا ہونے دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امام کو چاہیے کہ اپنے پیچھے بوڑھوں کا، بیماروں کا، کام کاج والوں کا خیال کرے۔ امام اکیلے میں جتنی مرضی لمبی نماز پڑھائے، کوئی پابندی نہیں، اکیلے میں جب نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، 20 منٹ کیا آدھے گھنٹے بھی 2 رکعتیں پڑھے، کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ جب جماعت کرائے تو سب کا خیال رکھے۔ اللہ کے رسول اپنی نماز کو اس وقت مختصر کر دیتے تھے جب عورتوں میں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی، آپ نماز کو شارٹ کرتے، صرف اس لیے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے عورتوں کو تکلیف نہ ہو، اس کی اماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے یہی ہوگا کہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی، لوگ اس مسجد میں جائیں گے جہاں نماز 10 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ تو امام کو سمجھایا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے۔